اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو بات کریں گے غزوہ احد کی۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا اور اس کے بعد 3 ہجری شوال کے مہینے میں 1 سال بعد ہی غزوہ احد ہوا۔ چونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی، اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندا اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندا نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی۔ مدینہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان نے مدینہ کے قریب ایک یہودی کے گھر میں رہائش اختیار کی۔ چونکہ ابو جہل کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، اس لیے اس نے غزوہ احد سے قبل بھرپور تیاری کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، جو کہ مکہ میں ہی رہتے تھے، نے مشرکین کی سازش سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ ہوا کہ جنگ باہر نکل کر لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو استقامت کی تلقین کی۔ غزوہ احد میں مشرکین کی تعداد 3000 تھی اور لشکر اسلام کی تعداد بس 1000 تھی، جن میں 300 منافقین شامل تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بظاہر تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ سے اس کے روابط قائم تھے۔ یہ دوسرے منافقین مدینہ کے ساتھ سازشوں میں مصروف رہتا۔ مدینہ سے نکلتے وقت یہ اسلامی لشکر میں موجود تھا، لیکن طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے اسلامی لشکر نے مارچ کیا۔ نماز فجر شوط میں ادا کی، جہاں سے دشمن کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت صدائے احتجاج بلند کی کہ جنگ کے بارے میں ہماری بات نہیں مانی گئی۔ ہم مدینے میں محصور ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چند نوجوانوں کے کہنے پر کھلے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں؟ بس عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر 1000 میں سے 300 منافقین نکل گئے تو باقی خالص ایماندار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رہ گئے۔ مسلمانوں کا صرف 700 کا لشکر ہے، جبکہ دوسری طرف مشرکین کا 3000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ آیا۔ کافروں کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، اس کے ساتھ عمرو بن عاص اور خالد بن ولید بھی تھے، جن کو بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ مشرکین مکہ اپنے بڑوں کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے آئے تھے۔ سب انتقام کہتے ہوئے مکہ سے چل کر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ شریف سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر احد کا پہاڑ ہے۔ احد کے پہاڑ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ غزوہ احد پہاڑی جنگ تھی۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مجاہدوں کی ایک درے پر ڈیوٹی لگا دی کہ تم اس درے پہ کھڑے رہنا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان راستہ ہو تو اسے درہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے یہاں تک کہ میں آپ کو حکم نہ دے دوں کہ درہ چھوڑ دیں۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو ان 50 صحابہ کرام کی قیادت سونپ دی، جو کہ تیر اندازی کرتے تھے تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلہ پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔
اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلاتی رہیں تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ پر تعینات اصحاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے تھے۔ خالد بن ولید نوجوان سپاہی تھے جو اس وقت وہ کافروں کے لشکر میں شامل تھے۔ ایک ہی جنگ ہے جس میں وہ کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ بعد میں جتنی بھی جنگیں انہوں نے لڑیں وہ اسلام کی خاطر لڑیں۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ درے کا راستہ خالی ہے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا دوڑو، موقع ہے۔ جب وہ دوڑ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے درہ خالی ہونے کی وجہ سے موقع پا کر فوراً حملہ کر دیا، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ میدان احد میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اور ہونٹ مقدس زخمی ہو گئے۔ جانثار صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر زمین پر رونق افروز ہوئے تو ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر شیطان نے آواز دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاؤں اکھیڑ دیے۔ پاؤں ڈگمگا گئے تو کوئی ادھر دوڑا اور کوئی ادھر دوڑا۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور شیطان نعرہ لگا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گڑھے سے اٹھے تو آفتاب نبوت کی کرنوں نے میدان کو گھیر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نعرے بلند کیے تو کافروں نے تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ غزوہ احد میں ناگہانی حملے کے بعد اکثر غازیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص ان ثابت قدم اصحاب کرام کی صف میں تھے جن کے پائے استقلال کو آخر وقت تک لغزش نہ ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے، اس لیے جب کفار کا نغہ ہوا تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ترکش سے تیر دیتے جاتے اور فرماتے جاتے اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کسی کے لیے فداق ابی و امی کا جملہ نہیں سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 برس کی تھی۔ خوبرو جوان صحابی ہیں، نئی نئی شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات ہے، صبح کا وقت ہے، غسل کی حالت میں ہیں، کان میں آواز پہنچی الجہاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا فوراً سوچ میں پڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اب غسل کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کروں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، غسل کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہنچے؟ فیصلہ یہی کیا کہ جسم کی پلیدی کی طرف مت دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف دیکھو۔ سب کچھ اللہ کی سپرد، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر محبوب کے حکم میں تاخیر ہو گئی تو سب کچھ ختم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بغیر غسل کے ہی جا کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں بڑے بہادری کے کارنامے سر انجام دیے۔ بالآخر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ادھر رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے محبوب کا غلام آ رہا ہے، اس کو دنیا کے پانی سے نہیں حوض کوثر کے پاس سے غسل دو۔ جب غزوہ احد اختتام پذیر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی، فرمایا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو زمین پر تلاش کرنے والوں، فرشتے اسے حوض کوثر پر غسل دے رہے ہیں۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
لاش زمین پر آئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا حضرت حنزلہ کے بالوں سے پانی کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ اسی واسطے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ احد کا واقعہ بڑا نازک اور دل خراش ہے۔ میدان احد میں بڑا نقصان ہوا۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان امام الانبیاء کا زخمی ہونا، دوسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور تیسرا 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس درے پر کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں، نیچے نہ اترنا۔ ابتدائی جنگ میں جب دشمن بھاگ گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہو جائے تو نیچے اتر جائیں گے، کوئی خطرہ نہیں، یہ سمجھ کر وہ درے سے نیچے اترے اور دشمن نے حملہ کر دیا۔ اس سے ہمیں اطاعت امیر کا سبق ملتا ہے، جس میں کامیابی و کامرانی کا راز چھپا ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ غزوہ احد میں صحابیات نے بھی جوش و جذبے کے ساتھ شمولیت اختیار کی، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی۔ اسی دوران جب حضرت عمارہ نے دیکھا کہ کفار نے حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یلغار کر دی ہے تو فوراً اپنی مشق پھینک کر ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمارہ نے جس شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ پر سلام ہو، تو میرے کان میں یہ آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ احد میں 70 ممتاز ابتدائی مسلمان شہید ہوئے، جن میں ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد کے شہداء کو میدان جنگ میں دفن کیا گیا، جسے اب احد کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد نے مسلمانوں کو لالچ کرنے کے نقصانات، فوجی نظم و ضبط اور عاجزی کا اہم درس دیا۔ غزوہ بدر میں فتح کے بعد بیشتر اصحابہ کرام کا خیال تھا کہ فتح یقینی ہے۔ غزوہ احد کے فوراً بعد سورہ ال عمران کی آیت نمبر 152 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کو ان کے لیے سزا اور ان کی ثابت قدمی کا امتحان دونوں ہی بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔